اب تیسرا جس میں سے وہ ڈسکوالیفیکیشن نکالنا چاہتے ہیں اب اس پہ آ جاتے ہیں، وہ شہباز گل. اچھا اچھا شہباز گل میں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے شہباز گل کے منہ میں محمود مسعود کی زبان لگا دی جائے. اچھا، اور زبردستی کچھ اگلوا لیا جائے. زبردستی اگلوا نہیں، اس کو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مجھے جواب دینے کا موقع مل گیا. سب سے پہلے کاشف عباسی نے یہ بات ریز کی، اس کے بعد حامد میر انہوں نے ریز کی، اس کے بعد ہارون رشید صاحب نے ریز کی، اس کے بعد رؤف کلاسرا صاحب کا شو ہوا جس میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے، اس میں بھی حامد میر صاحب تھے، وہاں ریز ہوتی ہے. اس کے بعد اوریا مقبول جان صاحب نے یہ ٹویٹ کے ذریعے سے ریز کی. اس کے بعد ویسے اس آفس کے وہ شاگرد بھی ہیں جی، اور ہمارے وکیل بھی ہیں. اچھا. اور آج کل وہ ایک پی ڈی ایم میں حکومتی جماعت کے سینیٹر بھی ہیں. اچھا، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. جی میں دیکھ رہا تھا ان کے ایڈوکیٹ. جی، انہوں نے تصویروں کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا. نہیں، ان سب نے کہا کیا ہے، یہ سارے کہتے ہیں کہ ٹارچر ہوا، نمبر 1. نمبر 2 کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، کسٹڈی کے اندر کسٹوڈیل ڈیتھ کرنے کے لیے کسٹوڈیل ٹارچر ہوا. نمبر 3 کچھ خبریں ایسے بھی ہیں کہ صرف ٹارچر نہیں ہوا، شاید کچھ کھانے میں بھی ملانے کی کوشش کی گئی یا ملا دیا گیا، جو ٹریگر کرتا ہے کڈنی فیلور ٹریگر ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلور ٹریگر ہو سکتا ہے وغیرہ. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں سارے کے سارے کہ ٹارچر غیر انسانی ہوا. لوگ کہتے ہیں الٹا لٹکایا گیا، لوگ کہتے ہیں بے لباس کیا گیا. یہ مرد کے لیے اس سے اگلا کوئی عذاب ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی تصویریں بھی ساتھ بنائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے کوئی اس سے بڑا ٹارچر کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ٹارچر کی تصویریں دیکھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوکیل جس جگہ پہ ٹارچر کیا گیا ٹارگیٹڈ وہ ہم بتا نہیں سکتے. قطع کلامی کی معذرت، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، تمام اینکرز بھی بول رہے ہیں، ٹویٹس بھی ان کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، یہ بات اگر ان تک بھی پہنچ جائے اور وہ بھی دیکھ لیں اور وہ ایسا بیان نہ دیں کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا تو بڑا اچھا بات پہنچ گئی. انہوں نے کیا کہا تھا، ہی شوڈ ایکسپلین اٹ کلیئرلی. اور انہوں نے کہا غالباً جو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جیل میں شاید انہوں نے کہا نہیں ہوا یا خیریت سے، مجھے نہیں پتا کیا ایگزیکٹلی کہا انہوں نے، لیکن یہ جو ہوا وہ سارے کے سارے. اور پی ٹی آئی کا موقف ہے نا، ایک کسی بندے کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کا موقف عمران خان صاحب کے ذریعے سے آئے گا، ان کے وکیل کے ذریعے سے آ رہا ہے. میں اس موقع پہ پوری وضاحت دے رہا ہوں آپ کو، اور پہلی بار یہ ساری ہم وضاحت دے رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ابھی جو ایک پٹیشن تھی اسد عمر صاحب کی، ہم نے اس پہ کل آرگیومنٹس کیے. جی، تو جو اس پٹیشن میں ہم نے مانگا کیا، پہلا تو ہم نے یہ مانگا، 3 حصے ہیں اس کی پٹیشن کے. پہلا یہ مانگا کہ رائٹ ٹو لائف، زندہ رہنے کا حق آئین کا آرٹیکل 4 ہے 9 ہے وہ دیتا ہے. اور اس لیے جو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ہے اور آئی جی پولیس ہے اور منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں پولیس اسٹیشن، ان کے ذمے ہے کہ اس کی جو زندگی ہے اس کا اور اس کی صحت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اور ایک بایولوجیکل ہیلتھ ہے، وہ دونوں ان کی حفاظت کی جائے گی. جج صاحب واز ویری ریسیپٹیو. دوسرا یہ اسد عمر صاحب کی پٹیشن میں بتا رہا ہوں. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اور سارے لوگ نہیں کہہ رہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کے گھر والے 2 دفعہ انہوں نے ملاقات کی شہباز گل صاحب کے ساتھ. انہوں نے دونوں دفعہ ٹارچر کی بتائی پوری تفصیل آ کے واپس ہمیں. اچھا، وہ جو ننھی کلی آیت اس کے گھر میں گیا، وہاں ان کے گھر والوں نے کس طرح سے ان کے گھر کو کس طرح توڑ کے دروازے اندر گئے تھے، اور وہ جہاں پکڑی گئی 10 ماہ کی بچی، اور اس کو پہلے تھانے میں بند کیا گیا، رات تھانے میں رکھا گیا. پھر آپ انتقام دیکھیے، اور پھر آپ جمہوری ناظرزم دیکھیے، پھر آپ فیشزم دیکھیے اور اس کی انتہا دیکھیے اور ڈیسپریشن دیکھیے. پھر اس کو اڈیالہ جیل پہنچایا گیا ماں بچی کو، اور پھر ان کو بیل دی گئی. حالانکہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن ہو گیا جو ہونا تھا. جی لا وہ ہے جو ہمارے یہاں موم کی ناک ہے، اور کہتے ہیں کہ امیر کے گھر کی لونڈی ہے اور غریب کے چھت کی چڑیا ہے جو اس کے کبھی ہاتھ نہیں آتی، انفارچونیٹلی. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.